جی السلام علیکم۔ اب جو ہے ہم سبق جو ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ سبق کے اہم اہم نکات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلے جی دعا کی اہمیت اور فضیلت میں ہے دعا کا معنی اور مفہوم۔ دعا کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو وہ پکارنے کے ہیں، جبکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق یعنی کہ پوری طاقت مانتے ہوئے کہ اس کے ہی اختیار میں سب کچھ ہے، تو اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنا۔ دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہش، اپنی درخواست اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں کہ ہماری یہ دعا، ہماری یہ خواہش پوری کر دیں، تو وہ درخواست ہوتی ہے ہماری۔ اس کے بعد جی یہ اہم نکات جو ہیں وہ ہم ہر کلاس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چلتا ہے، اور ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیات کے ترجمے ہیں یا احادیث کے ترجمے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ہمیشہ کہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو اہمیت دینی ہے اور آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ پیپر بنانے والا جو بھی ہوتا ہے، چاہے میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے، وہ یہ چیزیں ضرور، خاص طور پہ جب ہیڈ آفس سے بھی پیپر آتا ہے، جب مڈ ٹرم کا یا فائنل ٹرم کا آتا ہے، تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی دعا کی اہمیت کیا ہے ہماری لائف میں، ہماری زندگیوں میں دعا مانگنے کی کیا امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے، یعنی کہ عبادت آپ کی مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں کچھ مانگنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کی یہ حیثیت بڑی پسند ہے کہ وہ اس کے آگے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے کہ میری یہ خواہش پوری کر دیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے تمہاری ہر خواہش کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پسند ہے کہ ہم اس کی مخلوق اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو جی جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری یعنی کہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خواہشات، حاجات، اپنی خواہشات پیش کرتا ہے، اپنی ضروریات پیش کرتا ہے، اور صرف اللہ کو ہی حاجت روا اور کارساز یعنی کہ صرف اللہ کو ہی یہ اہمیت دیتا ہے کہ اللہ ہی پوری کر سکتے ہیں، انسان نہیں پوری کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، یعنی کہ اللہ تو ہمارے پاس ہے، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ والا جو پیراگراف ہے اس میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے تھے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے تھے، یعنی کہ شکر ادا کرتے تھے، اور پھر سب سے آخر میں خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور پھر اولیاء جو تھے انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ اب ہے جی دعا کی فضیلت۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت کم و بیش ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں۔ اب دعا کی فضیلت کیا ہے، اس کے فضائل، اس کے فوائد یا اس کے فضائل کیا ہیں، دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے۔ دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا۔ ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ویپن کوئی ہو جس سے ہم ہر چیز فتح کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے کہ انسان مشکل میں ہو، خوشی میں ہو، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اس میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ السلام وغیرہ کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما، آخرت میں بھی نعمت عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ بڑی چھوٹی سی لیکن پریسائز دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت بامعنی دعا ہے کہ دنیا میں بھی اپنے لیے نعمت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخرت میں بھی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کا کرم مانگ لیا، اور پھر سب سے بڑی دعا کہ دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا یا محفوظ حفاظت مانگی۔ اب فضیلت کیا ہے کہ کوئی دعا اگر کسی، یعنی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کوئی دعا اللہ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے
آسان الفاظ میں کوئی دعا اگر کسی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی کسی سوچ، کسی مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن ہمارے لیے بہترین بدلے میں بدل جاتی ہے۔ یعنی کہ اس وقت ہمیں عارضی طور پہ تو لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری بات نہیں سنی، ہماری دعا نہیں سنی، لیکن قیامت میں وہ ہمارے لیے ایک گفٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور پھر فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے، اور تکبر شیطانی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد فضائل میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے تھے، جو پیغمبر تھے، وہ دکھ اور تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اور پکارنے کے علاوہ وہ اپنی نعمتوں کا ضرور شکر ادا کرتے تھے۔ وہ صرف اپنی تکلیفوں کا اظہار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی ہوتی تھی اس کا بھی شکر ادا کرتے تھے، مشکل حالات میں صبر کرتے تھے، اور اس کے بعد دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اور جی آداب دعا ہیں، ان کو ایک دفعہ توجہ سے پڑھ لیں۔ آداب دعا ہم سب کو پتہ ہے کہ باوضو ہو کے مانگنی چاہیے ہمیں دعا، اور ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف، وہ اکثر لوگوں کی مختلف عادات ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھا ہوا ہے وہ ہے کہ جی ہتھیلیوں کا رخ آپ کے چہرے کی طرف ہو، اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ اور دعا میں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی طریقہ پکڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کی جائے، اس کی ہر بات کا شکر ادا کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، پھر اپنے لیے دعا مانگی جائے، تو اس دعا کی بڑی مقبولیت ہوتی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اور دعا بڑا عاجزی کے ساتھ مانگنی چاہیے، کیجول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ بس دعا مانگی اور اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جتنا آپ عاجز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان کی وہ حالت اتنی ہی پسند ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بار بار دعا مانگنی چاہیے، اور دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو جی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے، تفصیلی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تفصیلی جوابات میں نے ہمیشہ آپ کو پرومپٹ کیا ہے کہ جی قرآنی آیت یا حدیث کا ترجمہ ضرور کوٹ کر دیا کریں۔ دعا مانگنے کی فضیلت بھی ہم نے ابھی پڑھ لی۔ پھر ہے جی قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، تو اس میں آپ چونکہ یہ صرف ارشاد انہوں نے پوچھا ہے، تو اس میں ہم کچھ اس طرح سے بتائیں گے کہ دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دوسری سورۃ بقرہ والی بھی آیت کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، یہ بھی اس سوال کا جواب ہو سکتا ہے، چھوٹا سا ہے لیکن ہمارے سوال کے مطابق ہے۔ پھر جی دعا مانگنے کے کوئی سے 5 آداب آپ نے جو ہے وہ پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی مختصر جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ تکبر کے۔ وہ بچے جنہوں نے کلاس میں بھی شیطان لکھا تھا وہ درست نہیں ہے، شیطان کے مترادف نہیں ہے، یہ شیطان کے عمل کے مترادف بتانا ہے، تو شیطان کا عمل تکبر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگتے تھے؟ یہ بھی جو ہے آپ لوگ اس کو مکس کر گئے، کس طرح اور کون سی دعا میں ہم نے ترجمہ لکھنا ہے اس دعا کا، جبکہ کس طرح دعا مانگتے تھے اس میں ہم نے پریسائز کر کے ساری بات بتانی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ اور باقی 2 سوال ہم نے آداب والے اس میں حصے میں کیے۔ خالی جگہ پر کریں۔ دعا کے لفظی معنی پکارنا کے ہیں، ہر مشکل میں اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ کی طرف رہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، اصل حاجت روا اور کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ درست جواب پر نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کے لیے کیا عمل کرتے رہے؟ دعائیں مانگتے رہے۔ قرآن مجید میں کن دعاؤں کا ذکر ہے؟ کن کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ انبیاء کی۔ کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے؟ ہر قسم کے حالات میں۔ لفظی اعتبار سے دعا کا کیا مطلب ہے؟ پکارنا۔ دعا مانگنے کے آداب میں شامل ہے صاف ستھرے کپڑے ہونا بھی ضروری ہے، پرسکون ماحول ہونا بھی ضروری ہے، قیمتی لباس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے اسلام میں، بالکل یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن آداب یہ ہیں کہ اگر آپ کے کپڑے ویسے تو جب ہم عبادت کرتے ہیں کپڑے صاف ہی ہونے چاہیے، ماحول بھی شور شرابے والا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آداب میں شامل ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے،
یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں میں دل میں دعا مانگ رہا ہوں اور باتیں ادھر ادھر کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے جی ہمارا دعا والے چیپٹر کا دہرائی میں نے آپ کو کروا دی، اور اس کو آپ ایک دفعہ پلیز دیکھ لیں۔ میں نے سوالات کے جوابات بھی سوالات پڑھ دیے ہیں، اور ان کے جوابات میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں بتا دیے ہیں، تو آپ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیں، اس سے آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی آیات اور حدیث کو ضرور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔